مسٹیریس ورلڈ کے تمام ناظرین کو محمد نوید ابراہیم کا السلام علیکم۔ عظیم فرانسیسی سپہ سالار اور شہنشاہ نپولین اول 1769 میں کوریسا کے شہر اجاسیو میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ اس کی پیدائش سے صرف 15 ماہ قبل ہی کورسیکا فرانس کی سرزمین میں شامل ہو چکا تھا۔ اپنی نوجوانی میں نپولین پر کروسے کی قومیت پرستی کا جذبہ طاری تھا اور وہ فرانس کو غاسین تصور کرتا تھا۔ نپولین کو فرانس میں عسکری اداروں میں بھیجا گیا، جہاں 1785 میں اس نے 16 سال کی عمر میں گریجویشن مکمل کی اور فرانسیسی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ 4 سال بعد انقلاب فرانس کا آغاز ہوا۔ اگلے چند برسوں میں نئی فرانسیسی حکومت متعدد بیرونی طاقتوں سے برسر پیکار ہو گئی۔ خود کو نمایاں کرنے کا پہلا موقع نپولین کو 1793 میں تولون کے محاصرے پر ملا۔ اس محاذ پر وہ توپ خانے کا نگران تھا۔ تولون میں اس کی کامیابیوں کے صلے میں اسے بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1796 میں نپولین کو اٹلی میں فرانسیسی فوج کی کمان سونپ دی گئی۔ وہاں 1796 سے لے کر 1797 میں نپولین نے شاندار فتوحات حاصل کیں اور پیرس واپسی پر اس کا ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ 1798 میں نپولین نے مصر میں فرانس کی یلغار کی قیادت کی، جہاں اسے مات کا سامنا کرنا پڑا۔ خوشی پر نپولین کی فوجوں نے فتح حاصل کی، لیکن لارڈ نیلسن کی قیادت میں برطانوی بحریہ نے فرانسیسی بیڑے کو تباہ کر دیا اور 1799 میں نپولین اپنی فوجوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے فرانس واپس آ گیا۔ فرانس واپس آنے پر اسے اندازہ ہوا کہ فرانسیسی مہم میں اس کی ناکامی کے باوصف فرانسیسی عوام اٹلی میں اس کی فتوحات کے قصے بھولی نہیں تھی۔ اسی اعتماد کے سہارے اپنی واپسی کے 1 ماہ بعد ہی نپولین نے ابیسیز کے ساتھ فوجی انقلاب میں حصہ لیا۔ یہ جنگ ایک نئی حکومت کے قیام کی صورت میں پیدا ہوئی، جو حکام ثلاثہ پر مشتمل تھی۔ نپولین اول حاکم کے عہدے پر فائز تھا، اگرچہ ایک تفصیلی آئین اپنایا گیا اور عوام کی رائے حاصل کر کے اس کی توثیق بھی کروائی گئی، لیکن یہ محض نپولین کی عسکری آمریت کو رسوا کر دینے والا عمل تھا، جس نے جلد ہی اپنے دیگر حریفوں پر برتری حاصل کر لی۔ نپولین کا اقتدار پر قابض ہونے کا عمل بڑا ہی سبک رو تھا۔ اگست 1793 میں تولون کے محاصرے سے پہلے وہ 24 برس کا ایک گمنام معمولی افسر تھا، جس کا جائے پیدائش بھی فرانس سے باہر تھا۔ محض 6 سال کے عرصے میں، جبکہ نپولین کی عمر فقط 30 برس تھی، وہ فرانس کا ایک غیر متنازع حکمران بن چکا تھا اور اس عہدے پر وہ اگلے 14 سال تک فائز رہا۔ اپنے دور اقتدار میں نپولین نے فرانس کے انتظامی ڈھانچے اور قانونی نظام میں بنیادی ترامیم کیں۔ مثال کے طور پر اس نے مالیاتی اور عدالتی نظام میں اصلاح کی اور فرانس کے بینک اور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس نے تمام انتظامیہ کو وفاق سے ملایا، اگرچہ ان میں سے ہر اقدام نہایت وسیع اور چند ایک مثالوں میں زور اثر بھی تھا، لیکن فرانس سے باہر دنیا پر ان کے اثرات غیر اہم مانے جاتے تھے۔ نپولین کی اصلاحات میں سے ایک کے اثرات البتہ فرانس کی حدود سے پرے تک پھیل چکے تھے۔ یہ فرانسیسی دیوانی ضابطہ کی تشکیل تھی اور اسے کوڈ نپولین کا ضابطہ بھی کہا جاتا ہے۔ متعدد حوالوں سے اس ضابطے میں انقلاب فرانس کے بہت سے خواب کی تعبیر موجود تھی۔ مثلاً ضابطے کے تحت کسی کو پیدائشی مراعات حاصل نہیں تھیں، قانون کی نظر میں ہر شخص برابر تھا، ساتھ ہی ساتھ ضابطہ فرانسیسی قوانین اور روایات سے ہم آہنگ ہونے کے ناطے فرانسیسی عوام اور قانونی طبقے کے لیے قابل قبول تھا۔ من حیث المجموع یہ ضابطہ معتدل اور مربوط تھا اور اسے لائق تحسین اعجاز اور غیر معمولی صراحت کے ساتھ قلم بند کر دیا گیا۔ نتیجتاً ہر ضابطہ صرف فرانس میں لاگو ہوا۔ موجودہ فرانسیسی دیوانی ضابطہ نپولین کے اصل ضابطے سے حیرت انگیز طور پر مماثل ہے، بلکہ یہ مقامی ترامیم کے ساتھ دیگر ممالک میں بھی قبول کیا گیا۔ یہ اصرار نپولین کی حکمت عملی کا ہمیشہ ایک حصہ رہا کہ وہ انقلاب کا محافظ ہے۔ 1804 میں اس نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیا اور اپنے 3 بھائیوں کو بھی دیگر یورپی ریاستوں میں تعینات کر دیا۔ ان اقدامات سے بلا شبہ چند فرانسیسی ریاستوں میں اس کے خلاف ناپسندیدگی کا تاثر پیدا کیا گیا، کیونکہ عوام کے لیے ایسے اقدامات انقلاب فرانس کی اصل روح کے منافی تھے۔
تاہم اس کی مشکلات اس کی بیرونی یورشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ 1802 میں امنیس کے مقام پر نپولین نے انگلستان کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس سے قریب ایک دہائی جاری رہنے والی جنگ و جدال کے بعد فرانس کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ لیکن اگلے ہی برس اس معاہدے کی تنسیخ کر دی گئی اور فرانس کی انگلستان اور اس کے حلیفوں سے طویل جنگیں شروع ہوئیں، لیکن انگلستان کو شکست دینے کے لیے اس کی بحریہ کو مات دینا ناگزیر تھا۔ 1805 میں ٹرافلگر کی زبردست جنگ میں انگلستان کی بحریہ کو نپولین پر ایک نمایاں فتح حاصل ہوئی۔ بعد ازاں پانیوں پر انگلستان کی حکمرانی مسلم ہو گئی۔ ٹرافلگر کی شکست کے 6 ماہ بعد ہی نپولین کو آسٹرلائنز کے مقام پر آسٹریا اور روسی فوجوں کے خلاف ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، تاہم یہ اس کی بحری شکست کا مداوع نہ ہو سکی۔ 1808 میں نپولین نے قدرے نہ عاقبت اندیشانہ انداز میں خود کو جزیرہ ہائے ابرین کے ساتھ طویل جنگ میں الجھا دیا، جس میں فرانسیسی فوجیں برسوں تک مصروف رہیں۔ تاہم نپولین کی سب سے بڑی بے وقوفی اس کی روسی مہم تھی۔ 1807 میں نپولین کی زار سے ملاقات ہوئی اور ٹلسٹ کے معاہدے میں انہوں نے دوستی کا پیمان کیا، لیکن بتدریج یہ اشتراک شکست و ریخت کا شکار ہوا اور جون 1812 میں نپولین اپنی فوجوں کے ساتھ روس میں داخل ہو گیا۔ نتائج سے ہم سب سننے والے آگاہ ہیں۔ روسی فوجوں نے نپولین سے لڑنے میں اعتراض کیا اور اسے تیزی سے پیش قدمی کرنے کا موقع دیا۔ ستمبر تک اس نے ماسکو پر قبضہ کر لیا، تاہم یہ شہر روسیوں کے آگ لگانے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ماسکو میں 5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد نپولین نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ روسی فوج، روسی موسم سرما اور فرانسیسی فوج کی ناکافی رسک کے اشتراک نے اسی واپسی کو شکست کی حتمیت میں بدل دیا اور پوری فرانسیسی فوج کا 10% سے بھی کم حصہ روس سے واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ دیگر یورپی ممالک جیسے آسٹریا اور پروشیا وغیرہ نے جان لیا کہ ان کے پاس اب فرانسیسی غلامی کا جوا اتار پھینکنے کا بہترین موقع موجود ہے۔ انہوں نے نپولین کے خلاف اتحاد قائم کیا اور نتیجتاً اکتوبر 1813 میں لیپزگ کی جنگ میں نپولین کو مزید ایک شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے ہی برس اس نے استعفیٰ دیا اور اٹلی کے سرحدی علاقے میں ایک چھوٹے سے جزیرے البا میں جلا وطن ہو گیا۔ 1815 میں نپولین البا سے فرار ہو کر فرانس واپس آیا، جہاں اسے لوگوں کی طرف سے خوش آمدید کہا گیا اور وہ اقتدار پر قابض ہو گیا۔ فوراً ہی دیگر یورپی ممالک کی طرف سے جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کی بحالی کے 100 دنوں کے بعد ہی اسے واٹرلو میں مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا اور واٹرلو کی جنگ کے بعد برطانوی فوجوں نے نپولین کو سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا، جو بحر قیانوس روس کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ نپولین اس جزیرے میں کینسر کے عارضہ میں لاحق ہو کر 1821 میں جاں بحق ہوا۔ نپولین کی عسکری زندگی میں تناقضات کا تومار موجود ہے۔ اس کی شاطرانہ چالوں کا وصف حیران کن تھا۔ اس بنیاد پر اس کے قد کاٹ کا تعین کیا جائے تو تاریخ میں سب سے بڑا سپہ سالار ثابت ہوتا ہے، لیکن وسیع تر جنگی حکمت عملی اختیار کرنے میں اس نے غیر معمولی طور پر سنگین غلطیاں بھی کیں، جیسے مصر اور روس پر اس کے حملے۔ اس کے عسکری فیصلے اس قدر خطا کن ہیں کہ نپولین کو کسی طور پر فوجی قائدین کی صفِ اول میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم یہ بات میرے خیال میں غیر مناسب ہے۔ بے شک کسی بھی سپہ سالار کی عظمت کا ایک معیار اس کی غلطیوں سے اعتراض کرنے کی اہلیت بھی ہے۔ سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور لنگ وغیرہ کی فوجوں کو بھی شکست کا سامنا ہوا۔ دراصل آخری جنگوں میں نپولین کو شکست ہوئی، سو اس کی تمام بیرونی فتوحات سریع الزوال ثابت ہوئیں۔ سن 1815 میں اس کی آخری شکست کے بعد فرانس کے قبضے میں ان علاقوں کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا، جو 1779 میں انقلاب کے وقت اس میں شامل تھا۔ نپولین ایک خود پرست انسان تھا۔ اس کا موازنہ عموماً ہٹلر سے کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک اہم اختلاف بھی موجود ہے۔ ہٹلر کی تحریک کا بنیادی محرک ایک ہولناک فلسفہ تھا۔ نپولین تو ایک پرجوش انسان تھا اور ایسے خون ریز ہنگامے برپا کرنے میں اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ نہ ہی نپولین کے دور میں ہٹلر کی عقوبت گاہوں جیسی کوئی شے تھی۔ نپولین کی مقبولیت اس کی اثر انگریزی سے متعلق غلط رائے قائم کرنے کا امکان پیدا کرتی ہے۔ اس کے قلیل المیعاد اثرات بے بہا ہیں، غالباً سکندر اعظم سے بھی کہیں زیادہ، لیکن یہ ہٹلر سے بہرے کیف کم ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً 5 لاکھ فرانسیسی فوجی نپولین کی جنگوں میں ہلاک ہوئے،
جبکہ اس کے مقابلے میں قریب 80 لاکھ فوجی دوسری جنگ عظیم کے دوران ہلاک ہوئے۔ اسی حوالے سے نپولین کے اقدامات نے ہٹلر کی نسبت اپنے ہم عصروں کی زندگی میں کہیں کم انتشار پیدا کیا۔ طویل المیعاد اثرات کے حوالے سے نپولین کی اہمیت ہٹلر سے کہیں زیادہ ہے، گو سکندر اعظم سے بہت کم۔ نپولین نے فرانس میں وسیع انتظامی تبدیلیاں کیں، لیکن فرانس دنیا کی آبادی کے 17واں حصہ سے بھی کم ہے۔ کسی بھی واقعے میں ان انتظامی تبدیلیوں کو ایک مناسب تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے فرانسیسیوں کی انفرادی زندگیوں پر آخری 2 صدیوں میں ہونے والی بے انتہا تکنیکی تبدیلیوں کی نسبت کہیں کم اثرات موجود ہیں۔ یہ رائے دی گئی کہ نپولین کے دور نے انقلاب فرانس کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کو مضبوط بنیاد پر استوار ہونے کا چارہ کیا اور فرانس کے حاصلات ایک ٹھوس حقیقت بنے۔ 1815 میں جب فرانسیسی بادشاہت کی از نو بحالی ہوئی، یہ تبدیلیاں یوں ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو چکی تھیں کہ قدیم دور کے سماجی انتظام کی استواری نو محال تھی۔ تاہم انتہائی اہم تبدیلیاں نپولین سے پہلے ہی وقوع پذیر ہوئیں۔ 1799 میں جب نپولین نے اپنا عہدہ سنبھالا تو یہ استواری واقعتاً غیر ممکن معلوم ہوتی تھی۔ خود نپولین میں شہنشاہ بننے کی شدید خواہش موجود تھی، لیکن اس نے انقلاب فرانس کے تصورات کو یورپ بھر میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نپولین نے گو بلا واسطہ انداز میں ہی صحیح مگر لاطینی امریکی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ اسپین پر اس کے حملے نے ہسپانوی حکومت کو اس درجہ کمزور کر کے رکھ دیا کہ آئندہ کئی برسوں کے لیے وہ لاطینی امریکہ میں اپنی کالونیوں پر اپنی گرفت کھو بیٹھا۔ اس دور میں لاطینی امریکہ میں خود مختاری کی تحریک کا آغاز ہوا۔ نپولین کے اقدامات میں سے ایک اقدام جس نے انتہائی دور رس اور اہم نتائج برپا کیے، اس کے تمام بنیادی منصوبوں سے قریب غیر متعلق تھا۔ 1803 میں نپولین نے ایک بڑا خطۂ اراضی امریکہ کو فروخت کیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شمالی امریکہ میں فرانسیسی مقبوضات کو برطانوی حملوں سے محفوظ رکھنا دشوار ہوگا، نیز یہ کہ وہ کم نفع بخش بھی تھیں۔ لاؤسیانا کی فروخت غالباً تاریخ عالم میں کسی بھی خطے کا سب سے بڑا پرامن انتقال تھا۔ اس انتقال نے امریکہ کو ایک بر اعظم کے ہجوم کی قوم بنا دیا۔ یہ کہنا دشوار ہے کہ اس لاؤسیانا فروخت کے بغیر آج امریکہ کی صورتحال کیا ہوتی، لیکن بہرے طور موجود صورتحال یقیناً مختلف ہوتی۔ یہ امر بھی مشتبہ ہے کہ آیا اس فروخت کے بغیر امریکہ ایک عظیم طاقت بن بھی سکتا تھا یا نہیں۔ بلا شبہ لاؤسیانا فروخت کے لیے نپولین واحد ذمہ دار نہیں تھا، بلکہ امریکی حکومت نے بھی ایک بین کردار ادا کیا۔ دراصل فرانسیسی پیشکش ایسی معقول تھی کہ کوئی بھی حکومت ہوتی وہ اسے قبول کر لیتی۔ لاؤسیانا خطے کی فروخت کا فیصلہ جس واحد شخص کی سوچ کا مرہون منت ہے وہ بلا شبہ نپولین بوناپارٹ ہے۔